بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد رفتہ کے نام سے جاری پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جس حکمران کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس کا نام ہے غیاث الدین بلبن۔ یہ خاندان غلامہ کا ایک قابل ذکر حکمران تھا اور غالباً یہ آخری قابل ذکر حکمران ہے، اور اس کے بعد پھر اس خاندان کی حکومت کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا عہد جو ہے یہ 1266 سے 1287 عیسوی تک کا ہے، اور یہ سلطان ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد برسر اقتدار آیا۔ سلطان ناصر الدین محمود جو کہ سلطان شمس الدین التتمش کا پوتا تھا، اس کے دور میں سلطان غیاث الدین بلبن تمام حکومتی انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے تھا۔ اس لیے جب ناصر الدین محمود کی وفات ہوئی ہے تو غیاث الدین بلبن کو اقتدار میں آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور تمام امراء نے جو ہے وہ اس کی اطاعت قبول کی، اور پھر جو بھی اس کی راہ میں مخالفین حائل تھے ان سب کا اس نے قلع کما کیا۔ اور چونکہ ایک لمبے عرصہ سے انتظام حکومت کی دیکھ بھال یہ کر رہا تھا اور انتظام و انصرام اس کے پاس تھا، اس لحاظ سے یہ حکومت کے تمام داؤ پیچ اور تمام کمیوں خامیوں اور کس طرح ان پہ قابو پانا ہے ان سب کو یہ جانتا تھا۔ اس لحاظ سے جو اس کا اپنا 20 سالہ دور ہے، اس کے بارے میں تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر امور سلطنت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور بادشاہی کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بہترین دور غیاث الدین بلبن کا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی تجربہ کار تھا اور پھر اس نے اپنے تجربے کو اپنی حکومت کے دور میں جو ہے وہ خوب استعمال کیا۔ اور پھر اس کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے بجائے اس کے کہ اپنے توسیع پسندانہ جو خیالات ہوتے ہیں ہر بادشاہ کے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی حکومت میں مختلف علاقوں کو فتح کر کے شامل کروں اور مہم جوئی کرتا رہوں، اس سے اس نے گریز کیا، اور جس قدر حکومت اس کے پاس تھی اس کو مضبوط کرنے میں اس نے اپنا وقت صرف کیا، اور اس لیے اس نے اپنے دور میں فوج کو بھی مستحکم کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے ان کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ کرواتا رہا، اور ان کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فوج کی ٹریننگ کے لیے مختلف اس نے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان کو موسم سرما میں خاص طور پہ جو ہے وہ شکار کے لیے بھیج دیتا تھا تاکہ یہ سستی کا شکار نہ ہو بلکہ ہر وقت یہ جو ہیں وہ مستعد رہیں، جس کی وجہ سے اس کا دور جو ہے وہ بغاوتوں سے بچنے کا دور ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ منگولوں سے ہر حکومت کو خطرہ رہتا تھا کہ یہ حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں اور بعض جگہ قبضے بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنی حکمت عملی کے ذریعہ سے منگولوں سے جو ہے وہ اپنی جان کافی حد تک چھڑائی رکھی ہے۔ لیکن اس کا جو آگے جو اس کے بچے تھے، جن میں ایک سب سے جو لائق فرزند تھا سلطان محمد، وہ اس کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا آئندہ جانشین ہوگا، اور اس لحاظ سے وہ بے فکر تھا۔ لیکن ایک قبائلی جو مہم جوئی تھی اور جس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ منگول جو ہیں وہ حملہ کریں گے، تو اس مہم میں اس کا جو بیٹا ہے سلطان محمد اس کی وفات ہو گئی، اور پھر اس سے اس کو کافی دھچکا پہنچا، دکھ میں مبتلا رہا، اور پھر اس نے اپنی موت سے 3 دن پہلے سلطان محمد کے بیٹے اور اپنے پوتے کیخسرو کو جو ہے وہ اپنا جانشین جو ہے وہ نامزد کیا۔ لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے 1287 میں، تو جو امراء تھے انہوں نے اس کے جو جانشین جس کو اس نے نامزد کیا تھا اس کو پسند نہیں کیا، اس فیصلے کو، بعض وجوہات ہوں گی، تو انہوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کا جو حیات بیٹا تھا نصیر الدین بغرا، اس کے بیٹے کیقباد کو
نیا بادشاہ بنا لیا، اور یہ جو بات ہے یہ 1287 کی ہے۔ اور پھر جو اگلے 3 سال ہیں یہ خاندان غلامہ کے پھر آخری 3 سال جو ہیں وہ قرار پائے، اور 3 سال کے اندر اندر ہی کیقباد جو ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر خلجی دور حکومت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو قطب الدین ایبک سے خاندان غلامہ کی حکومت ہندوستان میں شروع ہوئی، وہ کیقباد کی 3 سالہ دور جو ہے اس کے ساتھ ختم ہوئی 1290 میں، اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن غیاث الدین بلبن کے جو دور حکومت ہے اس کی خاص بات یہ تھی کہ حکومتی انتظام و انصران بہت مضبوط رہا، فوج کو اس نے مضبوط کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نئی بات اس نے شروع کی ہے، اس نے ترک روایات کو ترک کر کے ایرانی روایات کو فروغ دیا۔ اور اسی وجہ سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس نے جو اپنے جو پوتے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ساسانی اور ایرانی حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام پہ رکھے ہیں، کیقباد، کیقاؤس، کیخسرو۔ تو اس لحاظ سے اس نے ایرانی جو طرز حکومت تھا اس کو جو ہے وہ رواج دینے کی کوشش کی، اور جو اپنی بادشاہی جو اس نے کی ہے اس میں بھی ایرانی رسم و رواج اور آداب حکومت ان کو زیادہ اس نے جو ہے وہ پروان چڑھایا، اور جو ترک روایات تھیں ان کو اس نے آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اس لحاظ سے جو ترکی حکومت کی چھاپ تھی ہندوستان پر، اس کا خاتمہ غیاث الدین بلبن نے اپنے دور میں کیا، اور پھر اس کے بعد پھر جو جلال الدین خلجی جو حکمران بنا ہے اور خلجی حکومت کا آغاز ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترک لوگوں کی حکومت کا بھی خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اور یوں غیاث الدین بلبن کا اپنا دور تو بڑا خاندان غلامہ کا ایک شاندار دور ہے، لیکن اپنے بعد جو اس کا پوتا جب کیقباد آیا تو وہ حکومتی انتظام و انصرام کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ عیش و عشرت میں اس نے اپنا وقت گزارا ہے، تھا بھی بالکل نوجوان، تو اس لحاظ سے وہ بیمار ہوا اور جلد ہی جو ہے وہ مارا گیا۔ اور 3 سالہ حکومت کے بعد ان کے خاندان کی حکومت جو ہے اس کا اختتام ہوا، اور پھر ہندوستان ایک نئے دور خلجی دور میں جو ہے وہ داخل ہوا۔ ان کا تذکرہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔